شریعت نے خف پر مسح کرنے کی اجازت دی۔ خف یہ چمڑے کے موضوع ہوتے ہیں، عربی میں اس کے لیے خف کا لفظ آتا ہے۔ حدیث شریف میں بلکہ تواتر کے ساتھ بہت ساری حدیثیں خف پر یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کے تعلق سے وارد ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خف یعنی چمڑے کے موزے پر مسح فرمایا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں کہ کچھ لوگ وہ چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں۔ اس کے مسح کا حکم یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہے یعنی اپنے گھر پر رہنے مسافر ہیں، وضو کر کے وہ خف چمڑے کا موزہ پہن لیا، پھر جب اس کا وضو ٹوٹے گا تو اور اعضائے وضو کو دھلے گا، سر کا مسح کرے گا، پیر کو اسے دھلنے کی حاجت نہیں ہے، پیر پہ وہ ہاتھ ملا کر اور ایسی 3 انگلی یہاں رکھ کر کے ایسے پٹی کی طرف اوپر کھینچ لے گا، دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا، اور مقیم 24 گھنٹے اپنے موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اس کی شریعت نے جو میعاد متعین فرمائی ہے وہ 24 گھنٹے، 1 دن اور 1 رات، یعنی آپ کو 24 گھنٹے تک اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کی حاجت ہے، وضو کر لیجیے، پیر دھلنے کی حاجت نہیں، اور آپ نے اس پہ تر ہاتھ کو پھیر دیا، اوپر ہی پھیرنا ہے، نیچے نہیں، تو مسح ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوئی مسافر ہے تو شریعت نے اس کے لیے 3 دن 3 راتیں دیا، تو یعنی کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 24 یا 72۔ 72۔ اس کے لیے شریعت نے 72 گھنٹے کی میعاد رکھی جو مسافر ہے۔ لیکن خف ہونا چاہیے چمڑے کا مسح، یا تو چمڑے کی طرح کوئی تبیز موٹی چیز، جیسے آج کل کچھ میگزین وغیرہ اس طرح کی آتی ہے، یا آپ بآسانی اسے پہن کر چل سکیں، جیسے جوتا پہن کے چلتے ہیں اسے بھی بآسانی پہن کر چل سکیں، کوئی دقت نہ ہو، دھول وغیرہ چھن کر کے پیر میں نہ آئے، کہیں پانی پہ پیر پڑ جائے تو پانی کی نمی اندر نہ پہنچے، اس طرح کا ہونا چاہیے۔ میں نے جب دیکھا ایک صاحب یہی موزہ پہنے ہوئے تھے، جو ہم لوگ اس کو عربی میں جرموک بولتے ہیں، اس کے لیے الگ عربی کا لفظ ہے جرموک، اور جرموک پر مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے وضو کیا اور اسی پر مسح کر دیا۔ ہاں، کپڑے کا ہی موزہ جو ہم لوگ عام طور سے پہنتے ہیں، کپڑے اون وغیرہ کا موزہ، تو میں نے کہا کہ اس کو غلط فہمی ہوئی۔ تو بعد میں پتا چلا کہ جو اہل حدیث ہیں انہوں نے اس کا کچھ اور مطلب سمجھا، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے کہتے کچھ زیادہ ہی مطلب سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھا کہ عام سب موزے پر جو ہے، حالانکہ عربی میں چمڑے کا موزہ جس پر مسح کی اجازت شریعت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کے لیے خف کا لفظ آیا، اور خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، اور جو ہم لوگ یہ موزہ پہنتے ہیں اس کو عربی میں جرموک بولتے ہیں، اس کا الگ ہے، اس کی کہیں پر کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں کہ جرموک پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے اسی پر اس پہ مسح کی اجازت نہیں، جو یہ موزہ ہم لوگ پہنتے وہ چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، یا اب چمڑے کی طرح بہت ساری موٹی ریزین وغیرہ اس طرح آ گئی ہیں کہ وہ آپ پہن کر اسے بھی چل سکتے ہیں، دھول وغیرہ چھن کر کے اندر نہیں آئے، تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔
لیکن افضل ڈھونڈنا ہی، لیکن بسا اوقات عام طور سے جو ضعیف حضرات ٹھنڈی وغیرہ کے موسم میں یا سفر میں دقتیں ہوتی ہیں تو یہ شریعت نے اس کی اجازت دیا ہے. بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ما ہی علامت السنہ اہل السنہ والجماعہ، کہ سنیوں کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ تو آپ نے 3 باتیں فرمایا: تفضیل الشیخین وحب الختنین وخف المسحین ومسح الخفین. تفضیل الشیخین، حب الختنین ومسح الخفین. کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت دینا. سبحان اللہ. یہ کلام میں فرمایا تمام صحابہ پر فضیلت دینا. سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، اس کے بعد مرتبہ فضیلت اور خلافت دونوں میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. ایک پہچان بتایا، اور دوسرا کا حب الختنین، رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے، یعنی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی بن المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں داماد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹی یعنی کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبہ کا نکاح فرمایا. اسی لیے آپ کا لقب اس وقت سے ذو النورین پڑا، 2 نور والا. 2 نور، ذو مانے والا ہوتا ہے، نورین مانے 2 نور. تو ذو النورین اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں. تو فرمایا حب الختنین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے محبت ہے. اور یہ سنی کرتا، رافضی نہیں کرتا، شیعہ نہیں کرتا. وہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کے لیے کھڑا ہوا، برا بھلا کہتا، گالیاں بکتا ہے ماں سے. اور ادھر فرمایا تھا تفضیل الشیخین اور رافضی، چونکہ اچھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کو وہاں پر کوفہ میں آپ کا قیام تھا جب یہ سوال کیا گیا تھا، اور کوفہ میں یا تو سنی تھی یا رافضی تو شیعہ تھے، اس مناسبت سے آپ نے ان کے مقابل میں بتایا اور فرمایا مسح الخفین، ایک سنیوں کی علامت یہ کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنا، چونکہ روافض اس کا انکار کرتے ہیں، شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو بہرحال تواتر کے ساتھ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام سے کوئی حدیث ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح فرمایا ہے اور اس کی اجازت فرمائی ہے. تو موزے پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن عام موزے پر کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، جیسا کہ لوگوں نے ہوا کہ سب موزے پر کرنے لگتے ہیں، اس کی اجازت نہیں. ایسا کریں گے تو پھر وہ مسح نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں. اور اگر کوئی شخص باوضو تھا اور موزے پر مسح کیا ہوا تھا اور موزہ خود نکل گیا یا نکال دیا، تو اب مسح ٹوٹ گیا، اب پیر دھلنا پڑے گا. اس کو وضو تو پہلے ہی سے ہے، موزہ اتر گیا تو مسح ختم ہو گیا، اب پیر دھل کر کے پھر موزہ پہن لے. باوضو تھا تو پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، اصل میں وضو کرنے کی عادت نہیں. میں نے مسئلہ ذکر فرما دیا کہ کر دیا کہ بہت سارے یہاں بھی کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ خوف پہنے ہوتے ہیں،
یا کوئی پہننا چاہے، یا کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا پہنے ہیں، یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے اس کے لیے. اگر خود پہنتا ہے کوئی تو وہ اس پر مقیم ہے، 24 گھنٹے مسا کر سکتا ہے، اسے پیر دھلنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے سردی کے موسم میں زیادہ دشواری ہوتی ہے، اور ہمارے بزرگ حضرات بھی ہیں تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ دھلنا تو افضل ہی ہے، افضل تو دھلنا ہی ہے، یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے. مگر چمڑے کا ہی ہونا چاہیے. ہاتھ چمڑے کا ہونا چاہیے، یا ریگزین جو آج کل آ رہا ہے اس پر بھی اجازت ہے، جو چمڑے ہی کے مانند ہے. اب اسے بآسانی موٹی ریگزین ہو تو آپ پہن کر چل سکتے ہیں، اور وہ دھول وغیرہ چھن کر کے اندر نہیں پہنچے. نہیں حضرت، جب آپ نے چمڑے کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں دوسری چیز شامل وہ کرنا. چمڑے کی اصل میں اس کی حکمت جو بیان کیا کہ اس زمانے میں چمڑے کا ہوتا یا یہ ریگزین وغیرہ کا وزن نہیں تھا، مشکل تھا. تو چمڑے کا ہوتا، اس میں حکمت بیان فرمایا کہ اسے بآسانی پہن کر چل سکیں اور کوئی چیز دھول وغیرہ چھن کر اندر نہ پہنچے. تو چونکہ اس زمانے میں چمڑا ہی تھا، اس لیے اب فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس کے مثل کوئی چیز آپ پا رہے ہیں چمڑے کی مثل، تو اس پر اسے پہنے تو اس پر بھی جو ہے مسح کر سکتے ہیں. کوئی سوال؟